السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نے اپنا چینل بنایا تھا، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، بتاتی کے حوالے سے۔ تو اس میں جو میں ویڈیوز بنا رہا تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ بجائے اس میں کوئی میوزک یا کچھ اور لگانے کے، نعت وغیرہ لگانے کے، آپ گائیڈنس دیا کریں، بتایا کریں کہ آپ کیسے لکھتے ہیں، تو اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اسی نسبت سے میں ابھی یہ پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اچھی بنے۔ تو دوستو، یہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ تھوڑا سا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ میرے پاس جو یہ تختی جس پہ میں نے کلر کیا، یہ کلر صحیح نہیں ہو سکا میرے سے۔ تو لفظوں میں تھوڑی سی آپ دیکھیں کہ جب میں لفظ لکھتا ہوں تو اس میں تھوڑی سیاہی جو ہے وہ نہیں لگ پاتی۔ تو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو دوبارہ رنگ کر لوں تختی کو، اور باقاعدہ پورے طریقے سے جو ہے اس کو میں آپ کو دکھا سکوں کہ لفظ آپ دیکھیں گے کہ کیسے کرو اس کی جو ہے کرننگ جس کو بولتے ہیں وہ صحیح نہیں آ رہی۔ جیسے میں ابھی اس کو ٹھیک کر رہا ہوں نوک سے، قلم کی نوک سے، یہ دیکھ رہے ہیں، تو کہیں کہیں مسنگ بھی ہو رہی ہے لفظوں میں۔ آپ دیکھیں گے کہ سیاہی جو ہے وہ صحیح پراپر نہیں لگ رہی۔ تو بہرحال اسی کوشش میں ہے کہ، لیکن یہ تختی کا جو سلسلہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خطاطی جو ہے وہ، ابھی دیکھیں میں فل کر رہا ہوں اس کو، تو خطاطی کا جو سلسلہ ہے وہ تختی سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اس پہ بارہا جو ہے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بغیر تختی کے لکھنے کے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ تختی اور قلم یہ اس کے لیے بہت ضروری مسٹ ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو پریفر یہی کروں گا کہ آپ کسی اور چیز سے، مارکر، پین یا کوئی ہولڈر یا کچھ بھی اور چیز، ان چیزوں سے لکھنے کی بجائے قلم اور تختی سے ہی لکھیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قریب میں کہیں بھی کسی پینٹر سے، خطاط سے، آپ کے ایریا میں جو ہوں، ان سے آپ قلم بنوا لیں۔ بے شک اگر کچھ پیسے بھی دینے پڑے تو دے دیں۔ یہ جو قلم میں استعمال کر رہا ہوں یہ بانس کی قلم ہے، اور یہ عموماً ملتی نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں جو ہے یہ اگر بانس قریب میں آپ کے کہیں مل جائیں تو غنیمت ہے۔ یہ میں نے ایک میرے شاگرد، اسکول میں پڑھاتا ہوں تو وہاں ایک شاگرد تھا، تو ان کی وہ کپڑوں کی دکان ہے، تو کپڑوں کی دکان سے اس نے جو ہے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس وہ بانس کی جو ہے، جن کے اوپر وہ کپڑوں کو لپیٹتے ہیں، تھان کو لپیٹتے ہیں، تو وہ اس طرح آتی ہیں۔ تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے وہ قلمیں لے آؤں، تو پھر میں نے اس سے کہا تھا کہ بھئی آپ لے آئیں۔ تو وہ پھر لے آئے تھے، تقریباً 2-3 بڑی بڑی سٹکیں تھیں بانس کی، تو کچھ تو اس میں خراب بھی تھی، وہ پھر ضائع ہو گئی۔ جو ٹھیک تھی پھر میں نے ان کو کاٹ کے، آری سے، بلیڈ سے کاٹ کے، پھر میں نے اس کو جو ہے تراش لیا۔ تو انشاءاللہ میں کچھ ویڈیوز ایسی بھی بناؤں گا جس میں آپ کو قلم بنانا بھی سکھاؤں گا، اور اچھی قلم کون سی ہوتی ہے۔ آپ بازار سے اگر لے لیں، بانس کی نہ بھی ملیں، تو عام طور پہ جو قلم ملتی ہیں، کانا ہم اس کو بولتے ہیں، سرائکی میں اس کو کانا کہا جاتا ہے، تو یہ مل جاتی ہیں قلمیں، تختی والی قلمیں۔ آپ پرانی جو ہے اسٹیشنری سے کہیں سے یہ لے لیں، تختی بھی مل جاتی ہیں قلمیں، لیکن اب خیر بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو وہ آپ جب قلم لے لیں تو کوشش کریں کہ موٹی قلم لیں۔ قلموں میں مختلف قلمیں ہوتی ہیں، پیکٹ پورا دے دیتے ہیں، تو پیکٹ وہ بیکار ہے۔ آپ ان میں سے چن کے جو ہے نا 2-4 قلمیں، چاہے وہ 10-20 روپے کی ایک قلم بھی دے دے یا 50 کی بھی دے دے، لیکن لے لینا چاہیے، کیونکہ اچھی قلم جو ہے، اچھی چیز نہیں ملتی ہے بازار میں۔ تو یہ آپ پھر لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا انشاءاللہ۔ 2-4 کلمے میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا، تو آپ اسی ترتیب پہ خود بھی بنا سکتے ہیں،
لیکن اگر کوشش کر لیں کہ کوئی ایکسپرٹ آدمی یا کوئی جو جانتا ہو خطاط وغیرہ، پینٹر یا کوئی لکھائی جاننے والا جس کی لکھائی اچھی ہو، تو وہ ان سے کہہ دیں کہ وہ آپ کو بنا دیں گے۔ اس کے بعد سیاہی جو ہے، وہ سیاہی کے لیے میں پریفر کروں گا کہ کالا دانہ ملتا ہے، یہ آپ کو جو ہے جو کپڑے رنگتے ہیں ان کے پاس مل جاتا ہے، تو ان کو کالا رنگ آپ کہیں گے تو وہ آپ کو دے دیں گے۔ اس میں کالا دانہ ہوتا ہے اور وہ بہت جو ہے گاڑھا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا بھی ڈال دیں گے تو جو ہے وہ ایک صفوف آپ تیار کر لیں، مطلب کہ اس میں سوتی کپڑے ڈال کے، اور وہ بھی انشاءاللہ میں فردر انشاءاللہ دیکھوں گا تو آپ کو وہ بھی بنا کے دکھاؤں گا، وقت ملے گا تو انشاءاللہ قلم کا اور اس کا سیاہی کا میں آپ کو بنا کے دکھا دوں گا۔ تو اس سے پھر جو ہے لکھائی آپ کریں گے تو عام طور پر جو سیاہی ہوتی ہے تختی قلم والی وہ اچھی نہیں ملتی، تو آپ وہ لے لیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو صحیح سیاہی بھی بن جائے گی۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ قلم بن گئی، سیاہی بن گئی، تو اب آپ نے جب لکھنا ہے تو لکھنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ آپ ریلیکس ہو کر بیٹھیں، یعنی کہ کسی جگہ پہ جہاں ٹیک لگا سکیں آپ ٹیک لگا کے بیٹھیں اور بالکل ریلیکس ہو کر لکھیں۔ آپ کے ہاتھ میں تھوڑی سی صفائی ہونی چاہیے، یعنی صاف ہونے چاہیے آپ کے ہاتھ، اور قلم اور سیاہی کو کوشش کریں۔ ابھی جیسے یہاں دیکھیں کہ بعض وقت لکھتے ہوئے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہاتھ نہ لگے، اس طرح سے لکھا جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، اور تھوڑا سا میرے لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں کیونکہ کیمرے کا جو ہے وہ صحیح اس کو رک نہیں دے پا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس ایک کیمرہ سٹینڈ ہے وہ تھوڑا سا خراب ہے، یعنی صحیح نہیں ہے۔ جیسے وہ کیمرہ ہوتا ہے، ایک دوسرا سٹینڈ میں ابھی لوں گا انشاءاللہ، اس میں یہ ہے کہ پراپر طریقے سے وہ آپ کی اس پہ اوپر ہوگا، جہاں آپ لکھ رہے ہیں لکھائی کے اوپر ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا بالکل مجھے قریب بیٹھنا پڑتا ہے سٹینڈ کے، تو اس لیے مجھے بڑی دقت ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ دیکھیں گے تختی بالکل ٹیڑھی ہے اور صحیح مجھے وہ نظر نہیں آ رہا، صحیح مطلب کہ ویو نہیں بن رہا اس کا، تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا صحیح بھی نہیں ہو رہا، لفظ بھی کبھی کبھی خراب ہو جاتے ہیں، ہاتھ بھی میرا لگ جاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کافی دفعہ میرا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس کو آپ تھوڑا سا کوشش کریں گے تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ باقی کیمرہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے، ابھی تو سٹارٹ کیا ہے یہ چینل، تو کوشش کر کے انشاءاللہ ایک اچھا ڈیجیٹل کیمرہ بھی لیں گے، اور پھر اس کے بعد سٹینڈ جو مین چیز ہے وہ سٹینڈ، اور اس کے لیے ایک تپائی بھی لینی ہوتی ہے، وہ ذرا تھوڑا سا ایک جگہ پہ فکس رہتی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ لے لیں گے۔ تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر سکھاؤں گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ حسین میں بنانے کی کوشش کی ہے، حسین ابن علی میں نے لکھا تھا، تو اس میں بھی تھوڑا سا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ سیاہی جو ہے پھیل رہی ہے کناروں سے، آپ دیکھیں گے اس کی جو کرنیوز ہیں وہ تھوڑا سا وہ پھیل رہی ہیں۔ تو بہرحال آدمی کو لکھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، لکھتے رہنا چاہیے، تو پھر جو ہے یہ بندہ سیکھ ہی جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے قلم کی پکڑ۔ قلم کا پکڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت انتہائی ضروری ہے۔ قلم آپ نے بنا لی، سیاہی بنا لی، تختی لے لیا، جو بھی آپ کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ وغیرہ وہ لے لیے، لیکن جب آپ کو قلم کی پکڑ نہیں ہوگی تو آپ سے لکھائی نہیں ہوگی۔ تو پکڑنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس قلم کو پکڑنا کیسے۔ پھر اس میں دو چیز ہوتی ہیں، ایک کت ہوتا ہے قلم کا، جو کت یعنی کہ جسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ
لفظ لکھا جا رہا ہے، جس سیاہی جہاں قلم کی جس جگہ پہ، اس کو خط کہا جاتا ہے، اور اس کی دو نوکیں ہوتی ہیں، ایک اوپر کی طرف ایک نیچے کی طرف۔ جو نوک ہے نا، اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، کبھی پوری قلم استعمال ہوتی ہے، کبھی نیچے کی نوک استعمال ہوتی ہے، کبھی اوپر کی نوک زیادہ لفظ میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو ہاتھوں کا بھی کمال ہے، لیکن ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ آپ نوک استعمال کریں۔ اور اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ میں جب لکھ لیتا ہوں تو کہیں کوئی چیز رہ جاتی تو نوک کے استعمال سے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک اور قلم یا پین کوئی اس طرح کی چیز رکھتے ہیں جس سے وہ اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ آپ الگ سے بھی قلم بنا سکتے ہیں، جیسے باریک قلم ابھی میں نے بنائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس طرح سے ان قلموں سے بھی آپ ان کی جو ہے وہ نوک پلک درست کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں لفظ کچھ ٹیڑھا ہو گیا یا کچھ اس میں فنیشنگ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے، ورنہ عام طور پر باریک پین رکھا جاتا ہے اور اسی سے آؤٹ لائن دی جاتی ہے یا پوائنٹر وغیرہ۔ تو اس کو جو ہے سیکھنے سے آتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ سیکھے بغیر نہیں آتی۔ تو آپ بھی جو ہے نا اس کو سیکھیں پراپر طریقے سے، اور پھر اس کو لکھنے کی کوشش کریں۔ لکھنا کوشش کیا کریں گے، جب آپ لکھتے رہیں گے تو آپ سیکھ بھی جائیں گے۔ یعنی خطاطی کا تعلق جو ہے وہ لکھنے سے، لکھیں گے تو ہی سیکھیں گے۔ باقی ہوتی اصلاح لینا، تو اصلاح ضرور آپ لیتے رہیں۔ مجھے بھی آپ اپنی جو ہے وہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں۔ میرا فیس بک وہ بھی ہے، پیج بھی ہے اور گروپ بھی ہے، میں نے ایک بنایا ہے، تو اس کو میں انشاءاللہ یہاں شیئر کر دوں گا، بلکہ اسکرین پہ آ بھی رہا ہوگا، تو آپ دیکھ لیں، اس گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی میں ہوں، اس کی بھی لنک میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ یہاں پہ جو ہے یوٹیوب پر بھی آپ مجھے کمنٹ میں اپنا جو ہے وہ کوئی چیز پوچھنی ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ بھی ہے میرا، وہ بھی انشاءاللہ میں یہاں پہ شیئر کر دوں گا، آپ وہاں پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی قریب ہے تو وہ مجھ سے خطاطی سیکھ بھی سکتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ عنقریب ایک آن لائن کورس بھی شروع کرنے والا ہوں خطاطی کے حوالے سے۔ تو جو احباب شوق رکھتے ہوں، لکھنا چاہتے ہوں، خطاطی سیکھنا چاہتے ہوں، ایک اچھی لکھائی سیکھنا چاہتے ہوں، تو وہ اس کورس کو سیکھ کے تو انشاءاللہ ایک اچھے خطاط بن سکتے ہیں۔ باقی اس میں یہ بات ہے کہ کوئی پرفیکشن نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ جی میں پرفیکٹ ہوں اور اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آدمی سیکھتا ہی رہتا ہے، کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں کوئی آدمی مکمل نہیں ہے، بس سیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہی چیز ہوتی ہے کہ آدمی پہلے سیکھتا ہے اور پھر اس کو سکھاتا ہے۔ تو سکھانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکھنے کی طرح ہی ہے، سیکھنا سکھانا دونوں چلتا ہی رہتا ہے موت تک۔ تو آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہا کریں، اور انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ آپ کو یہاں پہ بھی انشاءاللہ سمجھاتا رہوں گا کہ یہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے، ہاتھوں کو کیسے باریک اور پتلا کرنے کے لیے لفظ کو موڑا جاتا ہے، تو اور اس کے علاوہ جو ہے لفظوں کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اور اس میں پیمائش کتنی ہونی چاہیے لفظوں کی۔ یہاں پہ ماشاءاللہ بچے آتے ہیں میرے پاس سیکھنے کے لیے، تو الحمدللہ ان کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے، بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ اسپیشلی اسکول کے بچے جو ہے وہ چھٹیوں میں آتے ہیں تو بہت زیادہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ سیکھ کر جاتے ہیں، تو کافی فرق پڑ جاتا ہے ان کی لکھائی میں۔ باقی یہ شوق کی بات ہوتی ہے، کوئی آدمی مجھ سے اگر یہ پوچھے کہ جی کتنا عرصہ لگتا ہے، تو یہ عرصے کی بات نہیں ہے، یہ شوق کی بات ہے۔ کچھ بچے جن کا شوق زیادہ ہوتا ہے تو جلدی سیکھ جاتے ہیں، جن کو دلچسپی زیادہ ہوتی ہے
تو باقی نارملی جو ہے وہ بچے 4 سے 6 مہینے میں کچھ ان کا ہاتھ جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ لکھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ لکھتے رہیں، اور جتنا آپ آہستہ لکھیں گے اتنا ہی بہتر لکھائی ہوگی. اس میں یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں، یہ کام بالکل نہایت اطمینان اور تسلی کا کام ہے. ایک لفظ، ایک حرف آپ نے بنانا شروع کیا تو آپ اس کو بار بار بنائیں تاکہ وہ آپ کے ہاتھ جو ہے اس کے اوپر جم جائیں، اور پھر جب آئندہ آپ بنائیں تو بلا جھجک آپ اس کو اچھی طرح بنا سکیں. تو شروع میں مشقت ہوتی ہے، لیکن جب آدمی سیکھ جاتا ہے تو پھر کوئی مشقت نہیں. تو محنت شرط ہے، آدمی محنت کرتا رہے اور نا امید نہ ہو کہ تھوڑے سے لکھنے کے بعد جی اب نہیں ہو رہا، اس کو چھوڑ دینا نہیں صحیح. جب تک بھی آدمی جو ہے اللہ نے زندگی دی ہے، طاقت دی ہے، تو وہ کام کرتا رہے. یہی طریقہ ہوتا ہے ایک مستقل مزاج آدمی کے اندر کہ وہ کام کو چھوڑتا نہیں ہے. میں نے کچھ عرصے تک اس سے دور رہا خطاطی سے، لیکن جو ہے پھر ایسی فیلڈ مل گئی الحمدللہ جو بہت اچھی ہے. انبیاء کا پیشہ ہے ٹیچنگ کا، تو الحمدللہ اسی نسبت سے پھر بچوں کو بھی سکھانا شروع کر دیا. تو بھی الحمدللہ اسکول میں بچوں کو بھی لکھائی تھوڑی بہت ان کو رہنمائی کی جاتی ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. اگر آپ کے اندر دلچسپی ہے تو آپ ضرور سیکھ لیں گے. ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کیمرے کا جو ویو ہے وہ صحیح نہیں آ رہا، اس لیے کہ کیمرہ سٹل ایک جگہ پہ ہے اور وہ جو میرے پاس اویلیبلٹی ہے چیزوں کی وہ کم ہے، تو اس کی وجہ سے وہ میں پراپر کیمرے کو نہیں رکھ پا رہا ہوں. دوسرا ایک مضبوط تپائی کی ضرورت ہے جو سامنے رکھی ہو تاکہ سٹل ایک جگہ پہ کیمرہ قائم رہے. تو میں معذرت چاہتا ہوں اس تھوڑے سے یہ لفظوں کو جو ہے میں نہیں دکھا سکا کہ کیسے میں نے بنائے، لیکن انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ کیمرہ سٹینڈ لے لوں، یا پھر یہ ہے کہ پراپر کیمرے کو فوکس کر کے لکھائی کے اوپر پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں. بہرحال میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں عامر جلیل صاحب، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ویڈیو کے ساتھ ساتھ بجائے کوئی نعت یا کوئی اور چیز لگانے کے آپ گائیڈنس دیا کریں، بتایا کریں کہ لکھائی کا کیسے آپ کرتے ہیں اور کیسے اس کو سیکھا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ یہ آپ کو بتاتا رہوں گا اور آپ جو ہے سیکھ جائیں گے. تو نارملی جب میں کہیں پہ وہ کرتا ہوں شارٹس وغیرہ لگاتا ہوں، جیسے ریلز بولتے ہیں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یا یہاں پہ شارٹس بولا جاتا ہے یوٹیوب کی زبان میں، تو وہاں پہ پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے. تو پھر اس پہ ان کی رہنمائی پہلے تو میں یہی کر دیتا ہوں کہ بھی آپ اپنے قریبی ہی کہیں کسی آدمی سے جو سکھا رہا ہو یا وہ لکھائی جانتا ہو تو اسی سے رابطہ کریں. اور دیگر صورت یہ ہے کہ بہت سارے آج کل ایسے کورسز بھی سکھانے والے ہیں جو سکھاتے ہیں آن لائن، تو ان سے بھی آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکیں. بہرحال انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی انشاءاللہ سکھاؤں. جب بھی ہوا تو میں آپ کو اپنا سارا معلومات دے دوں گا. السلام.